اسرائیل نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اور عالمی اپیلیں مسترد کر دی۔ صہیونی فوج نے فلسطینیوں کی پناہ گاہوں کو مقتل بنا دیا۔ غزہ میں مردوں کو گرفتار کر کے خواتین اور بچوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 200 فلسطینی شہید۔ مقبوضہ غربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں بڑھ گئیں۔ مزید 6 فلسطینی شہید، کئی کو گرفتار کر لیا گیا۔ غزہ میں شدید بارش اور سرد موسم، مظلوم فلسطینیوں کا نیا امتحان۔ ملبہ بنے علاقوں میں گندے تالاب اور کچرے کے انبار، پناہ گزینوں کے خیموں میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے مزید بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک کی بھی شدید قلت، غزہ والے بمباری سے بچ گئے تو بھوک سے مر جائیں گے، عالمی ادارے خوراک کا انتباہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور۔ 198 ممالک نے قرارداد کے حق میں اور 10 نے مخالفت میں ووٹ دیے۔ غزہ میں امداد کی بلا تعطل رسائی اور تمام یرغمالیوں کو غیر مشروط رہا کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ اور اسرائیل نے قرارداد کی مخالفت کر دی۔ اسرائیلی مندوب اجلاس کے دوران موبائل فون پر گیم کھیلتے رہے۔ اسرائیل حماس نہیں، فلسطینیوں کو صفحہ ہستی پر مٹانے پر تل گیا۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم کا خطاب۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ ٹرائل کا عدم قرار دینے کا 23 اکتوبر کا فیصلہ معطل۔ 6 رکنی لارجر بینچ کا 5-1 کی اکثریت سے فیصلہ۔ جسٹس مسرت ہلالی کے اختلاف۔ انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلے تک 102 گرفتار افراد کے ٹرائل کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ درخواست گزار کے اعتراض کے باوجود جسٹس طارق کا بینچ سے الگ ہونے سے انکار۔ سابق چیئرمین تحریک انصاف کی توشخانہ کیس میں عبوری ضمانت خارج۔ نیب نے گرفتاری ڈال دی۔ ریمانڈ کے باوجود سابق وزیر اعظم سے جیل ہی میں تفتیش ہوگی۔ بابی و نظر میں تحائف کی وصولی میں بے قاعدگیاں ہوئیں، احتساب عدالت کے ریمارکس۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد۔ سائفر جلسے میں لہرایا گیا، ملکی تشخص اور سلامتی کو نقصان پہنچایا گیا۔ عدالت نے الزامات پڑھ کر سنا دیے، دونوں ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ سماعت آج پھر ہوگی، باقاعدہ فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ پی ٹی آئی وکلا کا عدالتی کارروائی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار۔ مقدمہ سے علیحدگی کے لیے درخواست دائر کر دی۔ سابق وزیر اعظم سے متعلق تمام درخواستوں سے خود کو علیحدہ کرنے کی استدعا۔ انتقام کی خواہش نہیں، لیکن حساب لینا تو بنتا ہے۔ نواز شریف نے سخت موقف دہرا دیا، اپنے خلاف مقدمات بے جان قرار دے کر کرسی سے اتارنے اور اقامہ نکال کر سزا دینے کا شکوہ۔ سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر جیسے ریمارک سے دنیا میں مذاق اڑایا گیا۔ 8 فروری کے الیکشن میں عوام کی جی آئی ٹی فیصلہ سنائے گی۔ نون لیگی قائد کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب۔ مفاہمانہ سیاست، ملکی مسائل کا حل، الیکشن التوا کی باتیں سمجھ سے بالا تر۔ بلاول بھٹو نے عمران خان کی سیاست انتقامی اور ملک کی بدقسمتی قرار دے دی۔ اقتدار میں آ کر خواتین کو بلا سود قرضے دینے اور 30 لاکھ غریبوں کو گھر بنا کر دینے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے آرؤز کی ٹریننگ شروع کر دی۔ 16 دسمبر تک 142 ریٹرننگ اور 859 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کے تربیتی سیشن ہوں گے۔ مردم شماری پر آواز اٹھا کر نئی تاریخ رقم کی۔ 75 لاکھ سے زائد افراد کو شمار کروا کر دکھا دیا۔ ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا یہ سال مزید 75 لاکھ افراد کو بازیاب کروانے کا وعدہ۔ کراچی والوں پر 5 سال تک جعلی نمائندے مسلط رہنے کا دعویٰ۔ لاہور ہائی کورٹ نے میڈیا کو زیر حراست ملزمان کے انٹرویوز سے روک دیا۔ بات کرنے کی آزادی کے ساتھ خاموش رہنے کی بھی آزادی ہے۔ کیا کوئی صحافی ملزم سے اعتراف جرم کرا سکتا ہے؟ جسٹس علی ضیاء باجوہ کے ریمارکس۔ سوشل میڈیا کو پیمرا ریگولیٹ نہیں کرتا، قابل اعتراض مواد رکوانا FIA کا کام ہے، وکلا کے دلائل۔ عدالت نے پیمرا سمیت دیگر حکام سے رپورٹ طلب کر دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گرد حملے میں جاں بحق جوانوں کی فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران، جوانوں اور عزیز و اقارب کی بڑی تعداد میں شرکت۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی، ISPR کا عزم۔ نو سرنڈر، نو ریٹریٹ۔ یہ ایک حملہ کریں گے، ہم 10 قدم آگے بڑھائیں گے۔ یہ 10 قدموں کی طرف آئیں گے، ہم 100 قدم آگے بڑھائیں گے۔ دہشت گردوں کو 10 کا جواب 100 سے دیں گے۔ جنگ جیت چکے، صرف دہشت گردوں کی شکست کا اعلان باقی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا ڈیرہ اسماعیل خان میں کمبائنڈ ملٹری اسپتال کا دورہ، زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کی عیادت۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان نے افغانستان کی طالبان حکومت کو دہشت گردی میں براہ راست ملوث قرار دے دیا۔ دہشت گرد بزدل، بدبخت اور اسلام دشمن قرار۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں پلاٹ خریدنے کے بہانے بلا کر نوجوان کا اغوا۔
मुलजमान जमाली पुल पर मगवी की वालदा और दोस्त को उतार कर गाड़ी भी ले गए। गडाप में पोल्ट्री फार्मर भी हुआ। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा का ट्रेनिंग के दौरान फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। फलस्तीनी हिमायत में दर्ज नारों वाले जूते पहनकर ट्रेनिंग पर एतराज पर आईसीसी के फैसले का एहतराम मगर पाबंदी हटाने की कोशिश करते रहने का आज़म। लाहौर में पहली खातून सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अम्मारा अतहर ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए मैदान में आ गईं। शहर के 4 मकामात पर ड्राइविंग टेस्टिंग कैंप्स लगाने का हुक्म। गुरपतवंत सिंह के कत्ल की भारतीय साजिश बेनकाब होने के बाद भारत पर एतबार न रहा। अमरीकी सदर ने भारतीय यौम जमहूरिया में शिरकत का दावतनामा मुस्तरद कर दिया। भारतीय लोकसभा में इजलास के दौरान 2 अफराद के घुसने पर अफरा तफरी। मुश्तबा अफराद की जानिब से रंगों का स्प्रे करने पर धुआं फैल गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक खातून और मर्द को हिरासत में ले लिया। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए ट्रॉफी की मुंह दिखाई। पहले टेस्ट का मैदान आज पर्थ में सजेगा। पाकिस्तानी टीम में 6 बैटर्स, 2 ऑलराउंडर्स और 3 फास्ट बॉलर्स शामिल। किसी स्पिनर को शामिल नहीं किया गया। शाहीन शाफीदी नायब कप्तान होंगे। सुपर लीग के नवे एडिशन के लिए टीमों की सफबंदी मुकम्मल। पोलार्ड, डैनियल और नवाज कराची किंग्स, मोहम्मद आमिर और रदरफोर्ड ग्लेडिएटर्स में शामिल। पेशावर ने नूर मोहम्मद और आसिफ को चुन लिया। उभरते स्टार जीशान भी ज़ल्मी का हिस्सा। डॉसन और फकर जमान लाहौर, डेविड विली मिलान और हेंड्रिक्स मुल्तान और जॉर्डन कॉक्स इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गया। शाह बदराजगान ने पीएसएल में नई तारीख रकम कर दी। नसीम शाह, हुनैन शाह और उबैद शाह 3 नौ भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। 4 बड़े खिलाड़ी किसी भी फ्रेंचाइज को पसंद नहीं आए। अहमद शहजाद, शर्जील, उमर अकमल और हैदर अली ड्रॉप।